السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. اے وطن کے سجیلے جوانوں. ہائے 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 یار پاجناد آج یوم دفاع ہے اور اخبارات میں بھی اور پروگراموں میں بھی تڑاتڑ ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں نے جن عظیم شخصیات نے ملک کے لیے جان قربان کی ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں بھی ان کو سلوٹ کرتا ہوں. کیا کہنے یار ایسے لوگ ایمان سے کبھی دیکھو نا جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اپنے ملک کے لیے اپنی دھرتی کے لیے لڑ مرتے ہیں, چلے جاتے ہیں اس دنیا سے صرف ملک کی حفاظت کے لیے. یار وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر کیسا جذبہ ہوتا ہے یار. ہائے 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 پتر ہٹاتے نہیں وکتے. تم ذرا دیکھو نا. اور اس قوم کی بھی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی دفاع کا وقت آیا ہے, اس ملک کی اس دھرتی کی دفاع کا وقت آیا ہے, اس وقت ساری قوم بھی متحد ہوئی اور اس نے فوج کے شانہ بشانہ محبت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا. لوگ سیسا پلائی دیوار کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے. اب 65 کی جنگ کے دن اٹھا کے دیکھ لو, عوام حقیقت بالکل حقیقی معنوں میں سیسا پلائی دیوار بنی نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں یار دیکھیں اور پتیلے سروں پہ اٹھا کے لوگ بارڈر کی طرف چل پڑے تھے اپنے فوجی جوانوں کی خدمت کے لیے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. میں کہتا ہوں کہ ایسی قوم ایسی فوج کہ یار دشمن کو دانتوں چنے چبوا دیتی ہے. باقی باتیں ٹھیک ہیں لیکن دانت کی جگہ ناکوں چنے کر لو. دانتوں سے چباتے ہیں چنے نہیں, لیکن محاورہ دانتوں چنے نہیں ہے بلکہ ناکوں چنے چبوانا ہے. یار محاورہ بھی وہ بولو نا جو بیالوجی کے حساب سے بھی ٹھیک ہو. تم ناک سے چنے چبا سکتی ہو, مجھے یہ بتاؤ. تم تو خیر چلو عمر کے ایسے حصے میں ہو کہ دانتوں سے بھی نہیں چبا سکتے, مگر ناکوں سے تو بالکل ہی نہیں چبایا جا سکتے. عزیزی صاحب یہ پاسبل نہیں ہے, اس لیے تو محاورہ ہے. اچھا اچھا اچھا, اس لیے کہتے ہیں کہ مشکل. جی مشکل. چلو ٹھیک ہے, آپ اگر کہتی ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, مگر یہ مجھے ذہن میں بات وارا نہیں کھا رہی, کلیئر نہیں ہو رہی. اچھا یار یہ جذبات سے بھرپور قوم جو ہے یہ کمال مظاہرہ کرتی ہے امان سے جذبے کا. بالکل تم درست کہہ رہے ہو. یہ جو جذباتیت ہے ہماری قوم کا بہت بڑا ہتھیار رہا ہے, بلکہ ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ بھی ثابت کریں کہ ایک جذباتی قوم کے علاوہ ہم ایک ہوش مند اور تدبر سے کام لینے والی قوم بھی ہیں. ہمیں بعض جو تلخ حقائق ہے ان کا سامنا کرنا, ان کا ادراک کرنا بھی آتا ہے. نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. میرے جذباتیت جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے, ساتھ حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے. جتنی دیر تک ایک جو مریض ہے اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے, یہ وہ فیس ہی نہیں کر رہا کہ مجھے واقعی ایک موذی مرض ہے, تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو آج ہمیں بھی یوم دفاع پاکستان پر بالکل غیر جذباتی ہو کر اپنے مرض کا ادراک کر لینا چاہیے, اس کی سنگینی کا اندازہ کر لینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے ملک کو, ہمارے وطن عزیز کو جو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے جو خطرات لا کے ہم ان کا دفاع کرنے کی کس قدر صلاحیت رکھتے ہیں. چاہے ہمیں یہ بات بری لگے یا اچھی, ہمیں اس بات کو یعنی ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہم دونوں حوالے سے, چاہے وہ اندرونی خطرات ہیں یا بیرونی, ہم دونوں سے نمٹنے میں بہت حد تک ناکام ہو چکے ہیں. مطلب اندرونی طور پر دیکھ لو کہ پورا ملک کسی نہ کسی طرح کی آگ کی لپیٹ میں کسی نہ کسی انداز میں جھلس رہا ہے. بلوچستان سلگ رہا ہے, ہماری پوری جو قبائلی بیلٹ ہے وہ آئے روز امریکی ڈرون حملوں کی زد میں ہے, اور ہم یہ نہیں مانتے ہوئے, یہ جانتے ہوئے کہ ہم ٹیکنیکلی ان حملوں کو نہیں روک پاتے. لیکن سر ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس بیٹر فیکٹ کو ایڈمٹ کر لیں. ہاں بالکل صحیح. ایک زندہ قوم کو ہمیشہ مایوسیوں کے سمندر میں بھی امید کے جزیرے تلاشنے اور تراشنے چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حقیقت سے آنکھیں چرا لی جائیں. ہم کب تک ایک ہی دائرے میں سفر کرتے رہیں گے اور اس خوشگمانی میں مبتلا رہیں گے کہ ہم بہت تیزی سے سفر طے کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. ہمیں یہ یعنی بے شک یہ حقیقت جتنی مرضی تلخ ہے, لیکن ہمیں یہ حقیقت بالآخر تسلیم کر لینی چاہیے. ہم کب تک مطلب بگلے کی طرح اپنی آنکھیں موند کر اس خوشگمانی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم شکاری سے بچنے میں کامیاب ہو گئے؟ بالکل نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے, بلکہ عقاب کی طرح اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور گندگی کے ڈھیر پر ہم لیپا پوتی کر کر اور اس پر تھوڑی سی خوشبو چھڑک کر ہم کسی خوشگمانی میں مبتلا ہو جائیں, بالکل نہیں. یار میں نے یہ عقاب والی بات کر جو دی تھی, تم نے ضرور یہ لیپا پوپی کر دی. لیپا پوپی نہیں, لیپا پوتی. چلو جو بھی کرنی ہے تم نے کرنی ہے, مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ میری طرف سے لیپا پوپی کر لو, لیپا پوتی کر لو, لیپا بوٹی کر لو. تو
तुम जितनी भी जिंदा कौमें हैं उनकी तरक्की का सफर उठा के देख लो, उन लोगों ने अपनी तरक्की का सफर उस वक्त शुरू किया जब उन्होंने खुद एहतसाबी के निश्तर से अपनी सर्जरी नहीं की। हम लोग ये करने से गुरेज कर रहे हैं। तुम देखो ना कि 5 साल हो गए, 5 साल गुजर गए कि हमने जो 23 मार्च की जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की परेड होती है वो नहीं कर पा रहे। हमेशा सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर हर साल हम उसको अगले साल पर मौखर कर देते हैं कि अगले साल हालात बेहतर हो जाएंगे। ये हालात आखिर कब बेहतर होंगे? अब बिल्कुल बैरूनी खतरात से निपटने के साथ साथ अपने अंदरूनी बीमारियों का भी इलाज करते रहना चाहिए। बिल्कुल, जब तक हम अपनी 65 साल के ब्लंडर्स और सरेंडर्स का इदराक और एतराफ नहीं करेंगे ना, हम उस वक्त तक अपनी तरक्की का सफर शुरू कर ही नहीं सकते। चाइनीज ने 1962 की जंग के बाद ही इस बात का इदराक किया था और यह तहिया किया था कि आइंदा के बाद हम दुनिया में किसी मुल्क के साथ किसी किस्म की कोई पंगेबाजी नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम अपनी अंदरूनी बीमारियों का इलाज करने के बाद माशी तौर पर इतने तवानो और ताकतवर हो जाए कि दुनिया में कोई मुल्क भी हमें मैली आंख से ना देख सके। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह 1945 के बाद जर्मनी ने यह तय किया कि हम दुनिया में किसी मुल्क के साथ उस वक्त छेड़खानी करेंगे जब हम अपने अंदर मौजूद जितने भी हिटलर और गोएबल्स हैं उनका कलाकमानी कर लेते। इसी तरह जापानीज ने हिरोशिमा और नागासाकी के साने के बाद यह तहिया किया कि अगर हमने दुनिया फतह करनी है, दुनिया पर रूल करना है, तो उसका तरीका टेक्नोलॉजी है और हमें पूरी दुनिया को अपनी चरागाह नहीं समझना, दुनिया का फन्ने खान नहीं बनना, बल्कि टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल है सारे मसाइल का हल। बस करो यार, तुम तो गर्मी खा गए। नहीं यार, हमें अपनी 65 साल जिंदगी का बहरहाल जायजा लेना और बहुत ठंडे दिलो दिमाग के साथ लेना। चलो शुक्र है तुम ये तो माने हो कि तुम 65 साल के हो गए। अपनी बात नहीं कर रहा, मुल्क की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कहा तो इसने यही ना कि अपनी 65 साल इसी की हुई ना 65 साल जिंदगी। अजीन हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ है हमारे वकील जनाब केडी बोया साहब जो अपनी तर्ज के वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बोया साहब। वालेकुम सलाम जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि आजकल मेरा ख्याल है कि पढ़े लिखे और शरीफ लोग जो है वही वकील को बुलाते हैं। वैसे तो अब वकील की ज़रूरत ही नहीं महसूस लोग करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग अब कानून हाथ में ले लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा चैनल्स पे भी और अखबारों में भी खबरें आती है कि चोर या डाकू किसी मार्केट में अगर घुस जाता है तो लोग उसे खुद ही मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि चाहिए ये लोगों को, आवाम को ये एजुकेट करना चाहिए और लोगों को खुद भी ये एहसास होना चाहिए कि खुद ऐसा करने की बजाय आप फ़ौरन किसी वकील से रब्ता करें और वकील के थ्रू आप उस चोर या डाकू को पुलिस के हवाले करें। मगर लोग ऐसा नहीं करते और वकील बेचारे फारग बैठे हुए हैं और हमारे फट्टे बिल्कुल वेले पड़े हुए हैं। हालांकि अगर वो कहें तो हम अपना फट्टा उधर भी लेके जा सकते हैं। आई मीन मोबाइल हेल्प भी हमारे पास मौजूद है, मगर हम लोग उधर वेले फटे नहीं, आपका फटे बिल्कुल वेले नहीं है, आप लोगों के फटे चल रहे हैं। फटा चल रहा है क्या मतलब जी? गा के नहीं आएगा तो फटा कैसे चलेगा? आपका क्या ख्याल है? फटे पे मैंने गोश्त लगाया हुआ है। मेरा मतलब है अगर कोई क्लाइंट आ नहीं रहा मेरे पास तो फटा कैसे चल रहा है? को फटे के नीचे मैंने पहिए लगा लिए और उसे वैसे ही चलाता रहता हूँ। वो साहब, उसकी तो एक बड़ी वजह यह है कि लोगों को इस निज़ाम अदल पर एतबार ही नहीं रहा। देखे, ऐसी बात नहीं है, लोगों को एतबार है। लोग असल में जल्दी में है, अब सब्र नहीं रहा लोगों में। लोग चाहते हैं कि जल्दी में मिनटों में उन्हें इंसाफ मिले, हालांकि ऐसा नहीं होता। एक प्रोसीजर होता है इंसाफ लेने के लिए भी और इंसाफ देने के लिए भी, आखिरकार एक प्रोसीजर से गुजरना। वो है साहब, लेकिन मुल्क के हालात भी तो देखे ना किस कदर खराब है। तो ये तो फिर ज्यादा क्लाइंट आने चाहिए। अगर मुल्क के हालात खराब है तो फिर तो हमारे पास ज्यादा क्लाइंट आने चाहिए। मगर आप यकीन करें कि फटा बिल्कुल वेला होता है। मुझे तो कई दफा ये जो गांव से आते हैं तारीख भुगतने के लिए कचहरियों में, कई पेनू मुझे आके कहते हैं बोया साहब अगर नहीं को गाहक आ रहा तो फिर आपके फटे पे थोड़ी देर 12 टारी घेर ले। यकीन करें मुझे तो फटे का जाती तौर पे कोई फायदा नहीं रहा। हाल बता किसी वक्त बारिश हो जाए तो मैं फटे के नीचे घुस जाता हूँ, उसमें भी मुझे कोई खातर खा फायदा नहीं होता क्योंकि फटे में दर्जे भी है। एक दफा बारिश हो रही थी, मैंने दर्ज के ऊपर देखा, मेरे मुंह से निकल गया तो बारिश का पानी सीधा मेरे मुंह में आ गया। मैंने बारिश चखी है फटे के थ्रू, इसके अलावा मुझे फटे का कोई फायदा नहीं हुआ।
اس کی ایک بڑی وجہ عوام کی مالی تنگ دستی بھی تو ہے نا, ان کے پاس عدالتی اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جس سے زیادتی ہو رہی ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, جو زیادتی کر رہا ہے پیسہ اس کے پاس ہے. اب جو زیادتی کر رہا ہے اس نے تو ہمارے پاس آنا نہیں, وہ تو زیادتی کر کے گھر میں چادر لے کے اے سی لگا کے سو جاتا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جس نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا, تو وہ جو پیسوں کے بغیر تو ہم بھی کیس نہیں لڑتے. پیسوں کے بغیر اگر کیس لڑے تو پھر میں اپنے بچے بیت المال زبرد خان کو تو نہیں دے کے آ سکتا. میں نے بھی اپنے بچے پال لیا ہے, فیسیں دینی ہے ان کی, گوشت سبزی میں نے بھی لے کے آنی ہے, میرے بچے بھی روٹی کھاتے ہیں, وہ باجرہ تو کھاتے نہیں ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی, ڈاکو سارے گھر کا صفایا کر کے چلے گئے. اب وہ میرے پاس آیا اور 500 روپیہ فیس مجھے دے کے کہہ رہا ہے کہ بویا صاحب آپ کی بڑی مہربانی, میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے تو مہربانی کر کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. رونے لگ گیا, بویا صاحب پلیز دروازہ کھٹکھٹائے عدالت کا اور دے 500 روپیہ رہا ہے. میں اس کو ساتھ لے گیا, میں عدالت میں گیا, میں نے جا کے جج صاحب کے کمرے کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے زور سے دروازہ ایسے ہاتھ سے کھٹکھٹایا 3 دفعہ, ٹھک ٹھک ٹھک. میں نے کہا میں 500 میں تو میں ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں. تو میں نے کہا اب چلے جاؤ, 500 میں تمہارا ختم ہو گیا چونکہ میں یہ کار بیٹھا ہوا ٹھک ٹھک. بھیا صاحب اگر عدالت جا کر آپ نے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو پھر اسی طرح کے کلائنٹس آئیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, عدالت کے اندر کچہری کے اندر ہر قسم کا وکیل موجود ہے, اچھے وکیل بھی موجود ہے اور ہمارے جیسے بھی وکیل ہے جن کا دال دلیا ادھر سے ہونا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, اب آپ کبھی گئے نہیں نا کچہری, اصل میں آپ کو پتہ نہیں وہاں ہوتا کیا ہے. یہ تھیٹر کی آرٹسٹیں تو آتی رہتی ہے اکثر, آپ تو نیوز چینل والے ہیں, تو یہ جو ہوتا ہے نا جی کلائنٹ, اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اپنی جیب کے مطابق اس نے وکیل کرنا ہوتا ہے. تو اب جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں, جس نے بوئے کو کرنی ہے, تو پھر بویا نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے نا جی, آخر ہانی روٹی ہم نے بھی تو کرنی ہوتی ہے. تو پھر اس حساب سے ہی ہوتا ہے, دروازہ اتنا ہی کھڑکانا ہے نا جتنے پیسے کوئی دے گا. بویا صاحب ویسے مجھے تو آپ کی باتوں سے یقین نہیں آ رہا, آپ نے واقعی LLB بھی کیا ہوا؟ ویسے بہت بری بات ہے یہ سوال نہیں ہے یہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری انسلٹ ہے. میں نے LLB کی ہوئی ہے, میں نے ڈگری لی ہوئی ہے LLB کی. اچھا, کہاں سے لیا ڈگری؟ والد صاحب سے. ہاں والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بویا تم نے LLB کیا ہوا ہے, لٹک لٹک کے BA کیا ہوا ہے. اور اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہے کہ والد صاحب نے مجھے LLB کہہ دیا ہوا ہے. ویسے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اصلی وکیلوں کی طرح اصلی ڈگری اپنے پاس رکھوں, کیونکہ اس سے ذرا فیس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. والد صاحب مجھے یہ بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ بویا تم وکیل نہیں, تم وہ وکیل ہو جو موکل کے تابوت میں آخری ثابت ہوتا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, یہ جو چینلوں کی آپس میں چپکلش سی شروع ہوئی ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور مختلف بیانات چل رہے ہیں, یہ کس طرف کو جا رہے ہیں یار ہم لوگ؟ میں تو دیکھ کے سن کے حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں فضول سا روڑا ڈالا ہوا ہے. کوئی بھی اتھینٹک اور پکی بات کر کے تو اس بات کا کوئی حل نہیں نکالتا یا کوئی فیصلہ نہیں دیتا. ہم نے ایک دن پہلے بھی اپنے شو میں ذکر کیا تھا کہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر اس معاملے میں دھول اڑائی جا رہی ہے, گرد اڑائی جا رہی ہے, اور گرد اور دھول اڑانے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی کمزوریوں پر, اپنی کرپشن پر پردہ ڈالا جا سکے. کیونکہ دیکھو نا, جتنی زیادہ گرد اڑے گی حقائق اتنے زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے. اور اس میں مطلب پیچیدگی کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ ایک بار سیدھا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے, ہر چینل یہ دعویٰ کرتا ہے, ہر اینکر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے. احتساب میں رکاوٹ کیا ہے, آڈٹ میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہر چینل کے مالک کا بری طرح سے رuthless قسم کا احتساب ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کس چینل کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں. اس میں چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ دھول اڑانے والی بات کر رہے ہو, اس سے ہٹ کے کوئی ایک آدھ بندے نے ایسی بھی بات کی ہے. مثلا یہ جو آج چینل ہے, ادھر ایک پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے, ہمارے چینل کا انہوں نے نام لے کے باقاعدہ بات کی ہے کہ بھائی جی یہ جو دنیا ٹی وی ہے اس نے بہت زیادہ سرکاری بزنس لیا ہے, سرکاری اشتہارات لیے. دیکھو نا, یہ بھی گردی اڑائی گئی, یہ بھی دھول ہی اڑائی گئی ہے. کیونکہ اس لیے کہ اس چینل کے منہ پہ کوئی ہاتھ رکھ کے اس کو روکنے والا نہیں ہے. ہاتھ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ حقائق بیان کر کے نا.
حقائق میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں, میں اب تمہیں بتا دیتا ہوں بتاؤ. کہ آج تک آج ٹی وی چینل کو پچھلے 4 برسوں کے دوران 2176 منٹس کے اشتہارات ملے ہیں. اس کے مقابلے پر گورنمنٹ کے سرکاری اشتہارات ملے ہیں 4 سالوں کے دوران, یعنی 2008 سے لے کر 2012 تک. ٹھیک ہے, اور ان 4 برسوں کے دوران دنیا چینل کو کتنے اشتہارات ملے ہیں؟ 1388. ایک طرف 2176, دوسری طرف 4 برسوں کے دوران دنیا چینل کو 1388 اشتہارات ملے. یہ دیکھ لو تم کس کو زیادہ ملے ہیں. یہ تو آج چینل کی اچھا, ٹیبل پہ. اور یہ میں اپنی طرف سے کوئی اعداد و شمار نہیں بتا رہا, جو یعنی الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات بتانے والا جو سب سے مستند ادارہ ہے, جو یعنی غیر سرکاری ادارہ ہے میڈیا بینک, یہ اس کے اعداد و شمار. اچھا, اب سرکاری اشتہارات دینے کا معیار کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, میرٹ کیا ہے, ریٹنگ, اس کی ویورشپ. یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ یعنی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ یا دیکھنا چاہیے اس کو کہ فلاں چینل کو عوام کتنی پذیرائی دے رہے ہیں, کتنا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آج چینل کی جو ویورشپ ہے وہ ان 4 برسوں کے دوران 5ویں نمبر سے 7ویں نمبر پر گر گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس کے اشتہارات میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف دنیا چینل جو ہے اس کی جو ویورشپ ہے, اس کی جو ریٹنگ ہے, وہ پچھلے 4 برسوں کے دوران یعنی 2008 میں وہ 6 نمبر پر تھا چینل, اور 2012 میں وہ 2 نمبر کا چینل. اچھا, ٹھیک ہے, اب تم مجھے بتاؤ کہ اشتہارات میں ناانصافی کہاں برتی گئی ہے, کس کے ساتھ برتی گئی؟ صحیح, ریٹنگ اور پاپولیرٹی کی سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ ریٹنگ کا بھی واحد اور مستند ادارہ میڈیا لاجکس ہے, یہ اس کے اعداد و شمار ہے. یار ویسے کمال ہے یہ جو تم بتا رہے ہو, سارے فیکٹس اینڈ فگر ہے, میں تو حیران ہو گیا ہوں. یار کتنی زیادتی ہے, کسی کا بھی کسی شخص یا کسی ادارے کی ذرائع آمدن کو اس طرح ناجائز کہنا اور الزام تراشی کرنا بڑی بری بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی صرف ادارے کے سربراہ کے لیے تضحیک کا باعث نہیں ہے, یہاں پر کام کرنے والے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, یہ ان کی بھی کھلی تضحیک ہے. ہائے ہائے ہائے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ادھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ادارے کی آمدن جو ہے وہ حلال ہے, چونکہ اس آمدن کے حصے دار ہم بھی ہیں, ہم بھی وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اس طرح الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے. بالکل, ہم سب سٹیک ہولڈر ہیں اس کے, اور ہمیں اس ادارے کی آمدن پر اعتبار اور اعتماد ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ اللہ کے فضل سے ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں. اور خاص طور پہ یہ حسب حال جو ہمارا پروگرام ہے, ہمیں کوئی یہ خوشامد کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس یقین کے ساتھ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ یہاں پہ ادارہ بڑا صاف ستھرا ہے اور بڑی حلال کی روزی ہمیں دیتا ہے اور اچھے طریقے سے کمار ہے. ویسے لوگ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے ان فلتی گیمز میں کیوں انڈلج ہو جاتے ہیں؟ ہاں بالکل, اصل میں ذاتیات سے بالاتر ہو کر 100% انصاف کی بات ہونی چاہیے, جو نہیں ہو رہی. یار انصاف کی بات سے مجھے یاد آیا, یہ جو بی اے میں گریجویشن میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں, ایک تو پہلے وہ رونا تھا نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرسٹ اور تھرڈ کو بلا لیا ہے, سیکنڈ کو اگنور کر دیا, وہ بچی شور مچاتی پھر رہی تھی بیچاری. اب نواں شوشہ نکل آیا ہے. شوشہ کیا بلکہ حقیقت ایک تو میں بیان کرنے لگا ہوں. دیکھو یہ جو بچوں کو وزیر اعلیٰ صاحب نے بلا کے تو انکرج کیا ہے یا وفاقی حکومت نے بھی, یہ آرٹس کے بچے تھے یعنی بی اے کے بچے تھے. اب بی ایس سی جو ہے جو سائنس میں گریجویشن ہے, وہ بچے ظاہر ہے بیچارے زیادہ محنت کرتے ہیں, ان کے زیادہ مشکل سبجیکٹ ہوتے ہیں. ان میں جو سائنس اور آرٹس میں میرا خیال ہے کہ اتنا ہی فرق ہے جتنا جنید سلیم اور عزیزی میں. اب بالکل یہ کو نا سائنس یہ اور آرٹس وہ تو کتنا زیادہ فرق ہے. اب جو سائنس کے بچے ہیں جنہوں نے بی ایس سی میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے, ان کے بھی بہترین نمبر ہیں, انہوں نے بھی اتنے ہی نمبر لیے ہیں بے شمار. وزیر اعلیٰ صاحب کو میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ بتایا نہیں کہ حیور یہ بی ایس سی کے بچے جو ہیں, بلکہ بچیاں ہیں تینوں ہی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو آئی ہیں وہ بیٹیاں ہیں. ان کو بھی انعامات دینے چاہیے, ان کو بھی انکرج کرنا چاہیے, ان کو بھی بلا کے شاباش دینی چاہیے. وہ بیچارے اتنی ڈسہارٹ ہوئی ہیں. بلکہ یار زیادہ واضح انداز میں بات کرنی چاہیے, ہمیں بی اے پر بی ایس سی کو فوقیت دینی چاہیے, برابر بھی کیوں. بی ایس سی بہرحال زیادہ مشکل ہدف ہے, بی ایس سی کے ہاں زیادہ ٹف سبجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ یعنی ایک مشکل دریا عبور کر کے آتے ہیں. ارے وزیر اعلیٰ صاحب نے تو سب کو بلا بلا کے انکرج کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بی ایس سی کی تینوں بچی ہیں نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی, اس کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں وزیر اعلیٰ کو, ورنہ وزیر اعلیٰ تو تمہیں پتا انہوں نے فوراً جلدی بلاؤ ان کو بھی جلدی بلاؤ, وہ سائنس والے بھی جلدی بلاؤ, کہ ڈاکٹر ہڑتال کی تھی جلدی بلاؤ نا, فوراً بلاتے ہو. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کابینہ اجلاس
اجلاس میں وزیر اعظم کی فردوس عاشق عوان سے تلخ کلامی. مجھے اظہار خیال کا موقع نہیں دیا جاتا, ہر بار میری رائے کو مسترد کر دیا جاتا ہے. خاتون وزیر کا گلہ. اینا گلاں تو میں نہیں بول دی, اللہ جانتا میں نے تو اب آگ کے بولنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے, میں نہیں بول دی. ہاں تو کس لیے فائدہ کیا ہے, میں فضول ہی, میں بھی اعلیٰ وزیر ہی ہوں. پچھلی وزارت میری بولنے والی تھی, وزارت اطلاعات و نشریات, اس میں بول لیتی تھی. اب جو مجھے وزارت دی ہوئی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی, کریں جو مرضی. خیر صلاح میں کس لیے میں فضول اپنا ٹائم ضائع کروں. ایک تو دفعہ کہا ہے, میں نے مشورہ دیا ہے, تو مشورہ تو مانتے کوئی نہیں, تو میں کس لیے پھر بولوں. میں نے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا یہ چاولوں کے ساتھ اجلاس میں کوٹمی دال پکایا کرو. نہیں کسی نے سنی, نہیں کسی نے ثابت دال ثابت دال ثابت دال. میں کہتا تھا میں کس لیے میں مشورے دیتی پھروں. 2-3 دفعہ یہ بھی کہا کہ یہ ٹی بیگ والی چائے مجھے نہ دیا کرے, ہر کام میں بیگ ٹھیک نہیں ہوتا, بعد نہیں آتے, ڈبل کر لیں جی بیگ ڈبل کر لیں. ہو میں کہا ادھر پر کاڑ کے چاہ لے آتے ہیں پتی والی, سنتا ہی کوئی نہیں. جب سے میری وزارت اطلاعات گئی ہے, جب بھی روٹی کھانے لگتے ہیں میری پلیٹ میں گردن کی بوٹی گردن کی بوٹی گردن کی بوٹی. ہائے ہائے لنگڑے ککڑ پکان لگ پے, سنتا ہی کوئی نہیں. اس سے تو وہ پچھلے وزیر اعظم ہی اچھے تھے, کیا نام تھا ان کا, اپنا یوسف رضا گیلانی. گیلانی یوسف رضا. یہ تو میں وکھرا ہی بات ہی نہیں سنتا. 2-3 دفعہ میں نے کہا راجہ صاحب, راجہ جی بیڑیا راجہ, ہاں بات ہی نہیں سنتے. سچی مچی کے وزیر اعظم بن گئے. صدر مملکت کی طرف سے عام انتخابات سے قبل بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہدایت پر سیاسی حلقوں میں اضطراب. چلو کس چیز کا اضطراب ہے جی؟ کیوں یار, یہ اضطراب اپنی جگہ پہ بالکل جائز ہے بھئی. عام انتخابات سر پر ہیں, آپ نے اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن کا ڈول ڈال دیا. یار اسے ہی سیاست کہتے ہیں, اور کس کو سیاست کہتے ہیں؟ یہ کون سی سیاست ہے یار؟ میرا بڑا تایا جو ہے وہ فیملی پولیٹیشن ہوا ہے. اچھا, جیسے فیملی ڈاکٹر نہیں ہوتا, اس کے بڑے منڈے کی شادی تھی, وہ کہے کہ شادی کی تاریخ کے کرو, اس کے سورے مانے نا. لو جی اس نے شادی سے ہفتہ پہلے رٹا ڈال دیا. اس نے کہا منڈے کا تو کیکا ہی نہیں ہوا جو بیاہ سے پہلے بہت ضروری ہے. بڑا کلپے منڈے کے سورے, انہوں نے کہا جناب آپ کو 28 سال نہیں, منڈے کا کیکا ہی یاد آیا, اب بیاہ کی تاریخ آئی ہے تو آپ نے کیکا رکھ لیا. بڑے حرام سے تایا آگے سے کہتا, میں اصل میں بکرا پال کے پھر کیکا کرتا ہوں. بکرا بڑا ہوا تو پھر میں نے کہا کہ چلو کیکا کر لو, پال تو میں بڑی دیر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 28 سال سے بکرا پال رہے ہیں, نہ دوندا نہ چوگا, اپنے بتاؤگا کر کے تو کیکا کرنا تھا منڈے کا. میری جو پھوپھو ہے نا وہ بھی میرے تائے جتنی سیانی ہے, وہ بھی گھر میں کو مہمان آ جائے نا تو روٹی بعد میں دیتی ہے, پہلے ٹوکری بھر کے گنڈیریاں رکھ جاتی ہیں. گنڈیریاں چوس میں روٹی لے کے آؤں گی, گنڈیریاں چوس کے اگلے کی بھوک بھی مر جاتی ہے, اور گنڈیریوں سے اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ کنی کو کھانی ہے. ہمارا مطلب ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ روٹی سے پہلے گنڈیریاں ہیں. بالکل, یہ گنڈیریوں سے عوام کی توجہ بھی بٹ جائے گی, اور حکومت کو الیکشن کے کلر شیڈ کا بھی پتا چل جائے گا. وہ کیا انگریزی کا محاورہ ہے, چیچو چیچ گنڈیریاں, 2 تیریاں 6 میریاں. کراچی میں واٹر ٹینک مافیا ارب پتی ہو گیا. نلکوں میں پانی تو آتا نہیں, البتہ ایک فون پر ٹینکر آ جاتا ہے. یار یہ واقعتاً یہ جو کراچی میں واٹر ٹینک مافیا اس قدر مضبوط ہے, تمام حکومتوں نے اعلانات کیے ہیں کہ اس واٹر ٹینک مافیا کی جو چال بازیاں ان کو ناکام بنایا جائے گا. آج تک کوئی حکومت بھی کامیاب نہیں ہو سکی, اس قدر یہ مضبوط ہے. بہت بری حالت ہے یار, لوگ بیچارے اتنا اک گئے ہوئے ہیں. دیکھو نا تم یار, کون سا دور جا رہا ہے, لوگ مریخ پہ پہنچ رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھو کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں پانی کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا یار. This is very big problem of domestic life of Karachi public. لوگ بیچارے سارا دن نلکا کھول کے بیٹھے رہتے ہیں, اور شام کو کہہ رہے ہوتے ہیں آج بھی سورج ڈوب گیا ہے, آج بھی تو نہیں آئے. اور اس گانے کی موسیقی نلکا خود دے رہا ہوتا ہے. ہاں وہاں کے نلکے پانی نہیں دیتے, صرف موسیقی دیتے ہیں. میرا ایک ادھر کزن ہے آفتاب, اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی, انہوں نے نلکا کھول کے اس کی آواز پہ بہت ڈانس کیا.
ایسی بری حالت ہے جو ایک ادھے نلکے میں پانی آتا بھی ہے نا 2-2-3 گلیوں کے لوگ بیچارے برتن وہاں پہ لگا کے لینڈ میں تو بیٹھے ہوتے ہیں. اتنی لمبی لائن یار برتنوں کی, جس طرح یہ سی این جی پمپ پہ نہیں گڈیوں کی لائنیں ہوتی, اس طرح وہاں پہ برتنوں کی لائنیں ہوتی ہیں نلکے کے تھلے. پتہ نہیں چلتا کس کا برتن کس کے نلکے کے نیچے چلا گیا ہے, کس کی دیکھ جی کدھر چلی گئی ہے. وہاں لوگ بیچارے لڑ رہے ہوتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ایمان سے ان لوگوں کو. دیکھو تم کیا حالت ہو گئی ہے. بنیادی ضرورت ہے پانی. لا اینڈ آرڈر تو تبھی ٹھیک ہوگا نا عوام کی بنیادی ضرورتیں تو پہلے پوری کرا. اکی بیٹھی ہوئی ہے عوام. چڑیا گھر کے شیروں کے لیے ہفتے میں 2 دن گوشت کا ناغہ. مسلسل گوشت کھانے سے دانت اور ہڈیاں کمزور ہو رہے ہیں. ہائے 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 دیکھو یار, میں کل گیا ہوں چڑیا گھر. جب بھی چڑیا گھر کی خبر آتی ہے اس سے ایک دن پہلے تم چڑیا گھر گئے ہوتے ہو. جب میں جاتا ہوں تو چڑیا گھر کی خبر آتی ہے. وہاں پہ کون سا جرنلزم ہوتا ہے, میں ہی ادھر رپورٹنگ کرنے جاتا. اچھا اتنا شیر بیچارہ رویا میرے آگے, میں تمہیں کیا بتاؤں. جاتا ہی مجھے کہتا میں نے کہا کیا ہوا ہے, غصے میں شبرات کی جلیبی بن گئے ہو, چلنے لگے ہو. کہتا جی چڑیا گھر کے انتظامیہ نے 2 دن گوشت بند کر دیا. کہتے ہیں کہ مسلسل گوشت کھاؤ گے تو دانت خراب ہوں گے. اور ان سے بندہ پوچھے جنگل میں سارا ہفتہ گوشت ہی کھاتا تھا, اوتھے کیڑا لڈو پیٹھیاں والا لڈو ویچن آتا سی. یار رچ دوانے لگا کے بیٹھا ہوتا تھا جو میں منگل بدھ کو دوانا کھا لیتا تھا, یا میں باندر سے لچھا چھین کے کھاتا تھا, اور میں ادھر بھی گوشت ہی کھاتا تھا, ادھر بھی مجھے گوشت ہی دو. اوپر سے کہتے ہیں کہ منگل بدھ کو ناغا ہوگا. مجھے کیا پتا چلتا ہے, سارا ہفتہ یہی کہتے جاتے ہیں آج منگل ہے, آج منگل ہے, آج منگل ہے. اور مجھے کیلنڈر دیکھنا آتا ہوتا تو میں جنگل کا بادشاہ ہوتا. بادشاہ کو کیا پتا چلتا ہے تاریخ کا. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو واقعی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہوتا. بادشاہ کو تاریخ کا صحیح پتا ہو تو بادشاہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی صحیح تاریخ دے. یہاں ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں تصویروں پر تبصرے کے ساتھ. یار پاجناد یہ خبر شیئر کی تھی میں نے, ایکٹنگ میرا خیال ہے چمپینزی کی کر دی. ویورز کی بھیجی پہلی تصویر پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں. جی دکھائیے. یہ لیں. ہائے ہائے وہ دیکھو سنگر کون سی دکھا دی ہے, کس قسم کا وہ گانا گا رہی ہے. میو 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 نہ کوئی محل جانے میو, تجھ کو میں میو 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 میو. یہ میرا خیال ہے خالہ بلی جو ہے نا یہ خالو بلے کے لیے گانا گا رہی ہے. ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں گانا اپنے کسی محبت کرنے والے کو, سمجھا کرو. عزیزہ میں سے بلی بھی کوئی گانا گا سکتی ہے. گانا ہی گا رہی ہے, اور تمہارا کیا خیال ہے مائک پکڑ کے اناؤنسمنٹ کر رہی ہے. حضرات میرا بلونگڑا گواچ گیا ہے جس کی پونچھ کے آخری وال کالے ہیں اور اس نے گلے میں ایک چھوٹا گھنگرو بھی ڈالا ہوا ہے. اپنا نام میو میو بتاتا ہے. اگر کسی کو ملے تو آپ کی مہربانی اسے چیچڑے ڈالیں اور میرے پاس چھوڑ جائیں. گانا ہی گا رہی ہے وہ. آپ اگلی تصویر دیکھ لیں. دکھائیے. یہ لیں. ہے یہ کون ہے جی؟ یہ ڈی سی او لاہور ہیں اور ڈاکٹر سعید الہی ہیں, وزیر اعلیٰ کے مشیر. بہت اچھے, یعنی بیوروکریٹس اور سیاستدان آپس میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. یہ تو جب سے ہمارا پیارا ملک بنا ہے اس وقت سے یہ ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی کھیڈ نہیں ہے. سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ آرام سے بیوروکریسی کا ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں, مگر جب حکومت سے جاتے ہیں تو بیوروکریسی ایک دم ٹم کر دیتی ہے. لیکن اس پنجہ آزمائی میں فتح ہمیشہ بیوروکریسی کی ہوتی ہے, سیاستدانوں کو پتہ چلے یا نہ چلے. یاہر ہے. اگلی کون سی تصویر ہے جی؟ اگلی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ دیکھیں.
आहा, ये क्या है जी, ये बीबी कौन है जी ऐनक वाली? और है वो तो खोती रेडी पे भी वही बैठी हुई है। यार ये काफ लीग की मुकामी लीडर है और पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे के खिलाफ गधा गाड़ी पर बैठकर एहतजाज कर रही है। बहुत अच्छे भैन मेरी, ये पेट्रोल की कीमत 5 रुपये वधी है, ऐनक आपने 25,000 वाली लगाई हुई है, ये कौन सा एहतजाज है? मेरा ख्याल है खुद ये मोहतरमा गवर्नमेंट में है ना, इसलिए नजरें चुराने के लिए ऐनक लगाई है ना। हाँ, बंदा खुद इन्वॉल्व हो तो नहीं ना नजर मिला सकता, समझा कर। यार मैं अब सारी तफसील तुम्हें बताया करूं यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली, शुरू कर दिया करो। अच्छा, ये देखें अगली तस्वीर। आहा, शाबाश भाई। वो देखो जरा, सड़क टूटी हुई है तो उसके ऊपर टेपें लगाई हुई हैं, टेप लगा के सड़क जोड़ी हुई है। मैं सदके जाऊं, ये यकीनन पाकिस्तानी सड़क होगी। हाँ हाँ, ये पाकिस्तानी सड़क ही ऐसी होती है जो हल्की सी बारिश से टूट भी जाती है और टेप से जोड़ भी जाती है। शुक्र करो कि ने टेप लगाई है, ये भी हो सकता है कोई दर्जी को बुला के तो सड़क को टांग के लगवा देता। हाय हाय हाय, पत्थर दिल हुकूमत के कागजी मंसूबे और कागजी सड़कें। हंसो ना, कागजी बादाम बहुत अच्छा होता है तो कागजी मंसूबा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा अजीज साहब, ये तस्वीर देखें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिखाएं यार। आहा, बहुत अच्छी बात है, को बहुत अक्लमंद बंदा है, अपनी तरफ से वो महफूज सफर कर रहा है। साइकिल उसने साथ इसलिए ली हुई है कि अगर ऊंट पंचर हो गया तो फिर साइकिल पे बैठ जाएगा, और अगर साइकिल पंक्चर होगी तो फिर ऊंट पे बैठ जाएगा। दो साथ कन्वेंस रखने का मतलब ही ये है कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी पे बंदा बैठ जाए। या फिर मेरा ख्याल है कि ये दुबई से चौरी शुजात साहब का दोस्त आया है, उसने जाते हुए कहा है कि चौरी साहब, हाजा मिन फजली रब्बी, पार्टी उन काफ लीगुन खत्मुन शदीदुन, हाजा तमाम मेंबरान पज्जुन दौड़ुन, साइकिल फारग है मैं ले जाता हूँ। सारी बात उसने अरबी में की है, आखिरी जुमले में उर्दू कहाँ से आ गई? यार वो नवा अरबी हुआ है, उसे अभी साइकिल की अरबी नहीं आती। अगली खबर पढ़ दिया करो जब बीच में से कोई नुक्स निकाल दे। अजीजी साहब, खबर नहीं तस्वीर है। तस्वीर यार, मुझे टेंशन ना दिया करो, मैं गलत बात कर जाता हूँ। चलो शुरू करो। ये देखें, जी वाह, ये जो लुंगी टोंग के बैठा हुआ है ना चाचा, ये मुझे को तो भी लगता है। हाय हाय, हाँ, इसको ही कहते हैं ना, धोबी का मोटरसाइकिल, ना घर का ना घाट का। और देखो लड़के मोटरसाइकिल का अगला पहिया चौक के चलाते हैं ना, चाची और लुंगी चौक के चला रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस चाचे की जान किसी तोते में है। हाँ, अपने में होती तो नजर ना आती। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।